بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں راجپوت خواتین کی پاک دامنی اور شجاعت کی۔ سامعین محترم، راجپوت قوم واقعی جانبازی اور شجاعت میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی تھی۔ ہندوستان میں بیرونی حملہ آوروں کو صرف کھشتری یعنی راجپوت ہی روکتے، ان سے میدان جنگ سجاتے، قدم قدم پر تلواروں سے ان کا استقبال کرتے تھے۔ برصغیر میں ان کا ثانی کوئی اور قبیلہ نہیں تھا۔ تلوار چلانے کے ماہر، گھوڑے کے عظیم شاہ سوار، کمال کے مہمان نواز، اپنی بات کے پکے اور اعلیٰ ظرف انسان تھے۔ ان کی خواتین اپنی پاک دامنی پر جا بجا ناز کر سکتی تھیں، اور ان کو ناز کا حق بھی تھا، کیونکہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی آگ میں جل جانا پسند کرتی تھی۔ راجپوت عورتیں حیا اور پاک دامنی میں کوئی مثال نہیں رکھتی تھیں۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ 1193 عیسوی بمطابق 615 ہجری کو جب شہاب الدین غوری نے دوسری بار ہند پر حملہ کیا تو اس لڑائی میں راجپوتوں کو شکست ہوئی۔ شکست کی بنیادی وجہ جے چند کنوج کا راجا اور اجمیر کا راجا، جو پرتھوی راج کی مدد کو نہ آئے، یہی نہیں انہوں نے خفیہ طور پر شہاب الدین کی مدد کی، اور شہاب الدین کو دعوت دینے والے بھی وہی تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دہلی کا راجا پرتھوی راج چوہان مارا گیا۔ اس کی بیوی، جو راجا جے چند کی بیٹی بھی تھی، آگ میں جل کر اپنے شوہر کے ساتھ ہی ستی ہو گئی۔ 1303 عیسوی بمطابق 725 ہجری کو جب علاء الدین ایک بڑے بھاری لشکر کے ساتھ چتور پر حملہ آور ہوا۔ چتور کا راجا بھیم سنگھ تھا۔ اس کی بیوی پدمنی، جو حسن کی مجسم تصویر تھی، علاء الدین اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہتا تھا۔ جب راجپوت اتنے بھاری لشکر کا سامنا نہ کر سکے تو مہارانی پدمنی 13,000 باحیار راجپوتنیوں کے ساتھ زندہ جل کر خاک ہو گئی۔ جو مرد بچے وہ تلواریں سونت کر قلعے سے نکلے، داد مردانگی کے ساتھ ایک ایک کر کے کٹ مرے۔ اس کے بعد علاء الدین نے جیسلمیر پر حملہ کیا۔ یہاں بھی وہی معاملہ ہوا جو چتور گڑھ میں ہوا تھا۔ 40,000 راجپوتنیاں زیور اور خوبصورت لباس پہن کر آگ میں کود پڑیں اور جل کر خاک ہو گئیں۔ مردوں نے بڑھ بڑھ کر تلواروں کے ہاتھ مارے اور دشمن کے ہاتھوں کٹ کٹ کر مر گئے۔ راجپوتوں کی تاریخ میں ایسی ان گنت مثالیں ہیں، اور یہ ان کا مذہبی فریضہ جیسے رواج تھا۔ بالکل جس طرح مذہب میں کوئی چیز فرض ہوتی ہے، اسی طرح راجپوت لوگوں میں یہ چیز فرض تھی۔ جب سلطان محمود اور جے پال کی لڑائی ہوئی تو جے پال صلح کی درخواست کرتا ہے تو سلطان پہلو تہی کرتا نظر آتا ہے۔ تو جے پال اپنا ایک ایلچی محمود کے پاس بھیج کر التماس کرتا ہے کہ راجپوت دشمن سے جنگ کرتے ہوئے جب مال و جان اور آبرو کی حفاظت سے نامید ہو جاتے ہیں تو اپنے مال دینوی اور عورتوں کو آگ کی سپرد کر کے خود دشمن سے ایک آخری جنگ کرتے ہیں،
جس میں پیچھے ہٹنے کا وہ نام تک نہیں جانتے۔ اس لیے صلح کر کے ہم پر احسان کریں، ورنہ آپ کو سوائے خاکستر کے کچھ نہیں ملے گا۔ تو سامعین محترم، ان سب مثالوں سے راجپوت عورتوں کا اپنی حیا و عصمت کی خاطر بلند حوصلہ نظر آتا ہے، جس میں وہ خود جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دیتی۔ پوری دنیا کی تاریخ میں ماں سوائے راجپوتوں کے ایسی کوئی ایک بھی مثال نظر نہیں آتی جس میں اپنی عزت و آبرو بچانے کی خاطر دہکتی آگ میں کود جانا ثابت ہو۔